حدیث میں کسی قسم کا شک کرنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، کیونکہ پوری امت کے علماء سوائے چند اونے پونے جن کو اللہ واسطے کا امام بخاری کے ساتھ بیر ہے، ان کے علاوہ پوری امت کے علماء، پوری امت کے ائمہ مانتے ہیں کہ کتاب اللہ قرآن کریم کے بعد دنیا کی صحیح ترین کتاب جو ہے وہ بخاری شریف ہے۔ بخاری شریف میں یہ موجود ہے، جامع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین الظہر والعصر و بین المغرب والعشاء من غیر عذر ولا مطر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ہوتے ہوئے، اپنے شہر میں ہوتے ہوئے، سفر بھی نہیں، اپنے شہر میں ہوتے ہوئے اپنی مسجد میں ظہر اور عصر کو جمع کر کے پڑھا اور مغرب اور عشاء کو جمع کر کے پڑھا، بغیر سفر کے، بغیر کسی عذر کے اور بغیر بارش کے۔ جب بغیر بارش کے جمع کی جا سکتی ہیں دو نمازیں، تو کیا بارش میں جمع کی جانی چاہیے یا نہیں؟ کیا خیال ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر بارش کے دو نمازیں جمع کر دیں، ظہر عصر مغرب عشاء، تاکہ امت کے لیے آسانی رہے۔ کل کو کبھی بارش کا موقع آ جاتا، کبھی بہت سخت ٹھنڈک اتنی آ جاتی ہے کہ وہ آدمی باہر منہ نکالنے کو جی نہیں چاہتا، آپ کو اجازت ہے کہ دو نمازیں ایسے موقع پہ جمع کر لیں، ظہر اور عصر، چاہے اور دو طریقے جائز ہیں۔ جمع تقدیم، ظہر کے وقت عصر پڑھ لیں، جمع تاخیر، کبھی ایسا موقع ہے سفر وغیرہ میں تو آپ عصر کے وقت میں ظہر پڑھ لیں، دونوں جائز ہیں۔ اسی طرح مغرب اور عشاء ہے، چاہے تو مغرب کے ساتھ عشاء پڑھ لیں، چاہے تو مغرب کو عشاء تک مؤخر کر لیں۔ سفر میں خاص طور پر جمع تاخیر کا موقع ملتا رہتا ہے، بارش میں عموماً جمع تقدیمی ہوتی ہے۔ مسجد میں آئے ہوئے ہیں، ظہر کا وقت ہے، مسجد میں آئے ہوئے ہیں، مغرب کا وقت ہے، تو ساتھ ہی اگلی نماز عصر یا عشاء ہے وہ جمع کر کے پڑھ لی جائے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ لی ہے تو ہمیں پڑھنے میں کیا حرج ہے؟ آسانی بھی ہمارے لیے، اللہ رب العزت نے ہمارا دین آسان بنایا۔ اللہ نے ہمارے دین میں کوئی ایسا کام نہیں رکھا جو ہمارے لیے مشکل ہو۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے دین میں کوئی حرج نہیں۔ بارش ہو رہی ہے، کپڑے بھیگیں گے، چھتریاں لینی پڑیں گی، راستے میں کیچڑ ہوگا، کپڑے خراب ہوں گے، اللہ نے فرمایا اپنے گھر میں نماز پڑھ لو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤذن کے لیے ایک کلمہ بھی بتایا ہوا ہے، الا صلوا فی الرحال، کہ جو لوگ مسجد میں آ نہیں پائے وہ اپنے گھروں میں پڑھ لیں۔ دونوں طرح جائز ہے، جو آ چکا ہے وہ اگلی نماز جمع کر کے جائے، جو نہیں آیا وہ اپنے گھر میں نماز پڑھ لے۔ سنت رسول سے یہ ثابت ہے، اور یہ سنت اگر ہمارے ملک میں کسی جگہ پر نہیں ہے تو اس جگہ پر اس سنت کو پہنچانا چاہیے۔ ایسا بھی نہیں کہ پاکستان انڈیا سب جگہ پہ نہیں ہے، وہاں بہت سارے لوگ ہیں جو بارش میں جمع کر کے پڑھتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الیکم۔ یہ سوال ڈاکٹر عبدالباسط صاحب سے ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاریک زکوٰۃ سے جنگ کی تھی، تو کیا تاریک زکوٰۃ کافر نہیں ہے؟ اور دوسرا سوال بھی انہی سے ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے بعد ایک عورت کے لیے کس کی اطاعت مقدم ہے، شوہر کی یا اپنے ماں باپ کی؟ جزاکم اللہ خیر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے زکوٰۃ نہ دینے والوں سے جنگ کی تھی، اس لیے کہ وہ زکوٰۃ کے وجوب کے منکر تھے۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنا سستی کی وجہ سے، لیکن زکوٰۃ کو واجب ماننا، ایسا آدمی جو ہے مسلمان ہے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا لیکن یہ مانتا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے لیکن خود دیتا نہیں ہے، عملی طور پہ سستی ہے، تو ایسا آدمی جو ہے مسلمان ہے۔ لیکن جو یہ کہیں کہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے، زکوٰۃ کو واجب نہیں مانتا، وہ کافر ہے۔ اس لیے جناب ابوبکر صدیق نے ان سے جنگ کی کیونکہ وہ زکوٰۃ کو واجب ہی نہیں مانتے تھے۔ تو پہلی بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ رہی کہ عورت کے اوپر کس کی اطاعت کرنا زیادہ ضروری ہے؟ جب اس کی شادی ہو جائے تو اس کے اوپر یہ واجب ہے کہ اپنے والد کی اطاعت، اپنے خاوند کی اطاعت کرے، جب تک کہ خاوند کو ایسی بات نہ کہے جو قرآن و حدیث کے خلاف ہو۔ اگر اس کا آرڈر قرآن و حدیث کے مطابق ہے، قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہے، تو عورت کو پر واجب یہ ہے کہ اپنے خاوند کے حکم کو اولیت دے۔ اور یہاں تھوڑی سی وضاحت اور میں کر دوں اپنے جو میں گفتگو کی تھی اس کے تعلق سے، کہ
کہ آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ شاید اکثر لوگ جو ہیں وہ جاہل ہیں، ان کو مسئلے کا پتہ نہیں ہے. نہیں میرے بھائیوں، یہ یہودی، یہ عیسائی، یہ ہندو، یہ سکھ، ان میں سے جو اکثر ہیں ان کو پتہ ہے کہ دنیا میں ایک دین اسلام ہے، ان کے رسول جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اب وہ سستی کرتے ہیں، دین نہیں سیکھتے، دین کے معلومات نہیں لیتے، تو ان تک پیغام ہمارا پہنچ چکا ہے، اللہ کے رسول کا پیغام ان تک پہنچ چکا ہے. اب وہ ایسے لوگ جاہل نہیں ہیں. اگر پیغام پہنچنے کے بعد، یہ معلوم ہو جانے کے بعد ایک نبی آئے تھے جن کا نام محمد تھا، ایک رسول آئے تھے جن کا نام محمد تھا، یا وہ سنتے ہیں کہ مسلمان ہمیں اچھا نہیں سمجھتے، ہمارے دین کو غلط سمجھتے ہیں، پھر بھی وہ دین اسلام کے بارے میں معلومات حاصل نہیں کرتے، یہ ان کی اپنی سستی ہے. ایسے آدمی کا یہ عذر نہیں چلے گا کہ میں جاہل ہوں. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سوال شیخ نور قمر صاحب سے خصوصی طور پر کیا گیا ہے کہ ہمارے یہاں ہندوستان میں مسجد کی تعمیر کام کے لیے لوگوں سے چندہ کیا جاتا ہے، اور جو پیسہ اکٹھا کیا جاتا ہے اس میں حلال و حرام کی تمیز نہیں ہوتی، سود خور ہے، رشوت خور ہے، حرام مال کو بھی لے کر مسجد میں آیا جاتا ہے. تو کیا ایسی مسجدوں میں نماز پڑھنا جائز ہے؟ اسے روشنی میں ہمیں اس کا مطلب جواب میں جزاک اللہ خیر. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. آپ کے سامنے ایک بہت بڑا مقام جو دنیا کا سب سے مقدس ترین مقام ہے وہ بیت اللہ ہے. آپ یہاں رہتے ہیں اور الحمدللہ بڑی آسانی کے ساتھ مکہ مکرمہ جاتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، حج کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ بیت اللہ کے ایک طرف ایک نیم دائرہ ہے، نیم دائرہ جس کو حتیم کہا جاتا ہے. اس حتیم پر چھت نہیں ہے. آخر اس کی کوئی وجہ تو ہوگی نا کہ اس پر چھت کیوں نہیں ہے، آج تک بھی نہیں ہے. اب پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں آپ اس وقت موجود ہیں، لیکن ابھی اس وقت آپ نبی نہیں ہوئے تھے. اس وقت اس خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی تو مشرکین مکہ نے کہا تھا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہوگی، اس میں کوئی آدمی جتنا حصہ ڈالنا چاہے ڈالے، لیکن صرف اپنی حلال کمائی سے ڈالے. کیونکہ ان کے یہاں اس وقت سود کا لین دین تھا، اس وقت ان کی کنیزوں کو برے کام پہ لگا کر ان کی آمدنی کمانے کا لین دین تھا. یہ معاملہ تھے. انہوں نے یہ طے کیا تھا سب نے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے ہم کوئی حرام کا پیسہ جو ہے وہ صرف نہیں کریں گے. نتیجہ یہ ہوا کہ پیسے کم ہوئے اور انہیں یہ حتیم کا حصہ بغیر چھت کے چھوڑنا پڑا، حالانکہ یہ بیت اللہ کا حصہ ہے. اس بات کو اگر آپ اپنے سامنے رکھتے ہیں تو انشاءاللہ مساجد کا معاملہ بالکل، مساجد بھی اللہ کے گھر ہیں یا نہیں؟ یہ تو سب مانتے ہیں کہ مساجد اللہ کے گھر ہیں، بیوت اللہ یہ اللہ کے گھر ہیں. اللہ کی گھر کی تعمیر میں کوئی ایسا پیسہ لگانا جو کہ کسی بھی حرام طریقے سے آیا ہے، سود کا ہو، رشوت کا ہو، شراب نوشی کا ہو، فلاں کا ہو، فلاں کا ہو، وہ جائز نہیں ہے. رہا ہندوستان یا پاکستان میں مسجد کے لیے پیسے اکٹھے کرنا اور پھر اعلان ہر طریقے سے ہر شخص سے لیتے جانا، یہ رویہ صحیح نہیں ہے. کچھ لوگ وہ ہیں مسجد میں تھوڑا سا نشان بنا دیا، نماز شروع ہو گئی، ہاتھ میں ڈبہ لے لیا، ساری عمر وہ ڈبہ بسوں میں لے کے گھومتے رہتے ہیں. اس کا گھر بھی چل رہا ہے، اس کے سارے کام بھی چل رہے ہیں، مسجد مکمل نہیں ہو پا رہے ہیں. اس کے پیچھے کچھ اور کارن ہوتے ہیں اور کام ہوتے ہیں. اور آپ دیکھیں گے اپنا گھر بنانا ہو تو 6 مہینے میں کتنا بڑا پلازا ہم کھڑا کر لیتے ہیں، اور اللہ کی گھر کی باری آتی ہے تو 6 سالوں میں کیا ہم نے دیکھا جب سے ہوش سے بالا ہے بن رہا ہے، ابھی تک مینار پورا نہیں ہوا. یہ کیوں ہے؟ یہ ہمارے سب تو ایسے نہیں، کہیں کہیں ایسی مثالیں موجود ہیں. ہماری مسجدیں بنانے والے جو ہیں ان کا چونکہ اپنا ایک دھندا بن جاتا ہے، کسی سے بھی لیں گے انہیں اس سے کیا کہ یہ کون ہے، دینے والا کون ہے. مسجد میں صرف حلال کا پیسہ لگانا چاہیے. اور اگر کسی کے بارے میں یہ واضح ہو جائے کہ یہ سود خور ہے، اس کا سودی کاروبار ہے، اس کا شراب خانہ ہے، اس کا سینما گھر ہے، اس کا فلاں ہے، اس کا فلاں ہے، اس کا پیسہ لے کر مسجد میں لگانا قطعاً جائز نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے گھروں کو پاک صاف پیسے سے تعمیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
جزاکم اللہ خیر. یہ سوال ڈاکٹر عبدالباسط صاحب سے ہے کہ جو لوگ رب کے ہر جگہ حاضر ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں، کیا ایسا عقیدہ رکھنے والے کو کافر کہا جا سکتا ہے یا نہیں؟ میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں 7 جگہ پہ وعدے کیا ہے کہ میں عرش پہ مستوی ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پہ مستوی ہیں، ہر جگہ حاضر نہیں ہیں. البتہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پہ مستوی ہوتے ہوئے ہر ایک کو دیکھ رہے ہیں، ہر ایک کی آواز کو سن رہے ہیں، ہر ایک اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا مکمل کنٹرول ہے. تو قدرت کے لحاظ سے، دیکھنے کے لحاظ سے، سننے کے لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ ہے، لیکن بذات ہی اللہ تبارک و تعالیٰ عرش کے اوپر مستوی ہے. جس تک یہ ایت پہنچ گئی اور پھر بھی وہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ پہ ہیں، تو ایسا شخص جو ہے کافر ہے. نام لیے بغیر ہم یہ کہیں گے کہ جو بھی عقیدہ رکھتا ہے وہ کافر ہے. ہمارے یہاں ایک جملہ بڑا معروف ہے، کیونکہ مناسب وقت ہے کہ اس کی وضاحت کر دی جائے. ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ میں اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر قسم کھاتا ہوں. مشہور ہے نا جملہ یہ، اور بڑے سمجھدار لوگ بھی یہ جملہ استعمال کرتے ہیں. اور بعض اہل علم کی کتابوں میں لکھا ہوا دیکھنے کے بعد تعجب بھی ہوتا ہے کہ اہل توحید ہیں، اہل علم ہیں، علم تفسیر کے بڑے ماہر ہیں، لیکن روا روی میں کبھی کبھی کچھ ایسی باتیں قلم سے نکل جایا کرتی ہیں. اللہ کو حاضر ناظر جان کر قسم کھانا، یہ کلمہ استعمال کرنا ناجائز ہے. جیسا کہ شیخ نے بتایا کہ اللہ حاضر نہیں ہے. اللہ مستوی علی العرش ثم استوى علی العرش، اللہ عرش پر مستوی ہے. کچھ لوگوں نے استوا کا معنی استولا بھی کیا ہے، اور یہ معنی بھی غلط ہے. استولا کا معنی ہوتا ہے کہ پہلے کسی اور کے قبضے میں تھا، اللہ رب العزت نے پھر اس پر قبضہ کر لیا. عرش پہلے کیسا تھا؟ العرش ہمیشہ سے اللہ ہی کا ہے، وہ کسی کا تھا نہیں. کہ اس استوا کا ترجمہ استولا کیا جائے. ہمارے بڑے معتبر قسم کے لوگوں نے یہ کلمات کیے ہیں کہ استوا بمعنی استولا، یہ غلط معنی ہے. استوا کا معنی استولا نہیں، استولا کا معنی ہوتا ہے قبضہ کرنا، اور قبضہ اللہ کا، عرش اللہ کا، مالک وہ پوری کائنات کا، اس میں کسی بھی چیز پہ اختلاف نہیں کرنا، پہلی چیز. اور دوسرا، یہ جو حاضر و ناظر کا لفظ ہے وہ استعمال کرنے کی بجائے اگر حاضر و ناظر کہنا ضروری سمجھیں تو پھر اس کا معنی مفہوم ساتھ واضح کر دیں. وہ ہے حاضر بے علم ہی و قدرت. اللہ اپنے علم اور اپنی قدرت کے ساتھ ہر جگہ موجود ہے، لیکن بے ذات ہی نہیں، بے ذات ہی اس مستوی علی العرش. یہاں تک یہ ذہن میں رکھیں، ہماری قسموں میں یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. یہ لفظ استعمال کرتے وقت خاص احتیاط کرنی چاہیے کہ اللہ ہر جگہ حاضر ناظر نہیں. ناظر تو ہے، شیخ اللہ فرماتے ہیں ناظر ہے، اپنی قدرت کے ساتھ وہ ہر جگہ دیکھتا ہے، ہر کام جانتا ہے، ہر کسی کی سنتا ہے. باریک سے باریک چیز دنیا میں کہیں بھی وقوع پذیر ہو جاتا ہے. وہاں تسقط من ورقۃ الا، کہاں تک اللہ رب العزت کا علم ہے کہ روئے زمین پر کسی درخت کا کوئی پتا ایسا نہیں کرتا کہ اس کا اللہ کو علم ہو. پتا درخت سے کر کے زمین تک آتے ہوئے کتنی گلابازیاں کھائے گا اللہ کو اس کا علم ہے. لیکن اسے حاضر و ناظر کہنا بال اتفاق جو ہے یہ کلمہ صحیح نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کلمات کو صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے 3 سوالات ہیں اور تینوں شیخ محترم عبد القادر صاحب کی خدمت پیش کیا ہے. پہلا سوال یہ کہ اللہ کے رسول عالم غیب یا نہیں تھے، اور دوسرا یہ کہ کیا یا رسول اللہ کہنا درست یا نہیں ہے. تیسرا یہ ہے کہ اللہ کے رسول کا نام آنے پر ہاتھ چومنا اور آنکھ پر ہاتھ پھیرنا، یہ دونوں چیزیں ثابت ہے نہیں. اگر میں یہ کہوں کہ بڑے کسی بڑے سوال ہیں تو آپ ناراض ہو جائیں گے. آپ کو معلوم ہے کہ یہ سوال ہر موقع پہ آتے ہیں، جگہ جگہ پہ آتے ہیں کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم و غیب تھے یا نہیں، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے یا بشر تھے، کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہر جگہ حاضر اور عالم و غیب، اور ساتھ ہی ایک ہے مختار کل.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل. اب ان میں سے مختصر انداز سے جہاں لکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہے یا نہیں. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوتے تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ پر تہمت لگتی. آپ صرف رزلٹ دیکھیں. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوتے سفر کے دوران ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہیں قلعہ حاضر کیے گئی تھی, واپس آتی, آپ کہتے کہ جاؤ پہلے اپنا ہاتھ اٹھا کے جاؤ ہاتھ بھانگے گیا. پہلی چیز اگر وہ نہیں تو کم از کم جس وقت حوضے کو اٹھایا گیا تھا, قافلہ روانہ ہوا تھا, قافلے والوں کو کہتے کہ اللہ کے بندو میری بیوی کو تو حوضے میں بیٹھنے دیں. بیوی کو بھی پیچھے چھوڑ دیا. کس قسم کے عالم الغیب ہے؟ بیوی سفر نہیں جنگل میں چھوڑ دی. بیوی کا ہاتھ جنگل میں دوسری جگہ پڑا ہوا ہے اور مکہ میں پہنچ گئے, اپنے شہر میں پہنچ گئے, مدینہ منورہ میں آ گئے اور ایک مہینہ مسلسل امت اسلامیہ پریشان ہے. امت اس وقت جو تھی صحابہ کرام, نہ صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا گھر کیونکہ یہ اس گھر کی بیٹی, نہ صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کیونکہ اس گھر کی یہ بیوی ہیں, بلکہ پوری امت اسلامیہ کے جتنے صحابہ کرام ہیں سب کے ساتھ پریشان ہیں سوائے منافقین. منافقین جو ہیں وہ شور مچا رہے ہیں, بدلے مچا رہے ہیں کہ جو اچھا کام ہوا ہے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیبتاً ہوتے تو یہ سارا واقعہ پیش آتا, اور اگر کہیں کہ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کی ہمت آزما رہے تھے, مہینہ پر امت کی ہمت آزما رہے, بات معقول لگتی ہے. جب تک آسمان سے اللہ رب العزت نے سورہ نور کی وہ آیات نازل نہیں فرمائیں تب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو پاک بری نہیں مانا. جب اللہ نے بات نازل فرمائی تب جا کے مانا کہ واقعی عائشہ جو ہے وہ بری ہے, ورنہ کوئی اس سے پوچھتے ہیں. ہم یہ پورا تفصیل واقعہ پڑھ کے دیکھیں. کبھی کسی سے پوچھا تمہارا عائشہ کے بارے میں کیا ہے, کبھی کسی سے پوچھا تم عائشہ کے بارے میں کیا کہتے ہو, عالم الغیب کو کیا ضرورت ہے جگہ جگہ کے پوچھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے, لیکن آپ نے جو غیب کی خبریں دی ہیں وہ اللہ کی اطلاع کرنے کے بعد. اب وہ غیب رہا نہیں. اب میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ آج پاکستان میں برف باری ہو رہی ہے, مجھے نہیں معلوم ہو رہی ہے لیکن اگر کسی نے مجھے تھوڑا پہلے ٹیلی فون پہ بتایا ہو, آج کل تو موبائل سسٹم ہے, قدم قدم پہ آپ کو ہر طرح کی خبر ملتی ہے, امریکہ میں یہ ہو رہا ہے, افریقہ میں یہ ہو رہا ہے, پاکستان میں یہ ہو رہا ہے. موبائل سے خبر آگے ابھی غیب نہیں رہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت مطلع کر دیتا تھا, مطلع جن باتوں کے بارے میں کر دیا وہ غیب نہیں رہا. فرمایا قیامت سے پہلے یہ ہوگا, قیامت سے پہلے یہ ہوگا, قیامت ابھی تک بھی نہیں ہے. تو وہ باتیں اللہ رب العزت نے بتائی تھی اور اللہ کے علم دینے کے بعد اس بات کو آپ غیب کا علم نہیں کہہ سکتے. لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہے. قرآن کریم میں لو کنت عالم الغیب, قرآن کریم میں آیات موجود ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت سارے واقعات موجود ہیں, اور یہ چونکہ اس موضوع پر باقاعدہ مستقل کتابیں لکھی ہوئی موجود ہیں, لہذا میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا رسول اللہ کہنا درست ہے یا نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر موجود ہوں تو یا رسول اللہ کہنے میں کوئی حرج نہیں. صحابہ کرام کہتے رہے, احادیث میں موجود ہے, آپ سامنے بیٹھے تھے, صحابی آتا یا رسول اللہ یہ ہے, یا رسول اللہ یہ ہے, جائز ہے. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ہیں یا نہیں ہیں؟ یہاں نہیں ہیں. اب ایک آدمی کہتا ہے یا رسول اللہ, تو اس کا کیا معنی ہوگا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں, اس بات کو تو آپ مانتے ہیں. جو نہیں مانتے مجھے معلوم ہے یہاں تک بھی ہوں گے, آپ تو کہیں مانتے ہیں یا نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ 12 ربیع الاول کا گزرا ہے جو چند سال پہلے, بلکہ میں کہوں گا کہ پرسوں تک, جو حیدرآبادیوں کا پرسوں ہے وہ معلوم ہے نا, 5-10-20 سال پہلے کی بات وہ بھی پرسوں میں ڈال دیتے ہیں. ابھی پرسوں تک آپ کہاں کہتے تھے 12 وفات, صحیح ہے. آپ میں سے بہت سارے لوگ اس دور کے موجود ہیں, کیونکہ یہ کوئی بڑی پرانی بات نہیں ہے. پرسوں تک 12 وفات تھا اور آج وہ عید میلاد ہو گیا ہے. 12 وفات کیوں کہا کرتے تھے کہ نبی وفات پائی ہے, اور مانتے بھی ہیں کہ 12 ربیع الاول کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی.
اب یہ جھٹکے دینا کہ لمحہ پر ایسے ہوا لمحہ پر، یہ ایکٹنگ چھوڑیں. سب سے پہلے امت اسلامیہ کا اختلاف اسی بات پر ہوا کہ نبی فوت ہوئے یا نہیں، حضرت عمر فاروق والا ہے. اور سب سے پہلے امت اسلامیہ کا جس بات پر اجماع ہوا، اجماع صحابہ کو بھی یہی بات تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے. صحابہ کرام کا اجماع ہو گیا. کیا صحابہ کرام کے اجماع کا انکار کر کے کسی ملا کی بات مانی جا سکتی ہے؟ صحابہ کرام مقدس ترین لوگ جن کے اجماع کا انکار کرنا اپنے آپ کو شریعت سے باہر جانے والی بات ہے. تمام صحابہ کے اس بات پر اتفاق ہو گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں. لہذا آج کسی کا اپنی مجلس میں، اپنی مسجد میں، اپنے منبر پر کھڑے ہو کر یا رسول اللہ کہنا اور یہ ماننا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں موجود ہیں، یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے. اللہ رب العزت ہمیں اپنے عقیدوں کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. تیسرا سوال ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آنے پر انگوٹھا چومنا یا انگوٹھے چومنا اور اپنے آنکھوں پر لگانا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جبرائیل علیہ السلام والی حدیث بڑی مشہور ہے، لمبی حدیث ہے، آمین 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 مشہور ہے. آپ کو پتہ چل گیا ہوگا حدیث کا. اس میں ایک ہے کہ من ذکرت عنده فلم یصلی علیہ، وہ شخص بھی اللہ کے رحمتوں سے دور ہے، باہودا، وہ یہاں کے ملعون ہے، لعنت ہے اس پر جو آپ کا اس میں گرامی سنے اور صلی اللہ علیہ وسلم یا علیہ السلام نہ کہے. یہ حدیث موجود ہے لیکن کوئی صحیح حدیث ایسی کہیں سے نہیں ملتی کہ انگوٹھے چوم کر انہیں اپنی آنکھوں پہ لگانا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں گرامی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضروری قرار دیا. کوئی حدیث نہیں. اور اگر کہیں ایک حوالہ قرآن کا کہیں سے لاتے ہیں، قرآن کو جانے اور قرآن والے جانے، ہمارے لیے قرآن کریم ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. نہ قرآن کریم میں انگوٹھے چوم کر آنکھوں پہ لگانے کا ذکر ہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی صحیح حدیث میں یہ بات آئی ہے. لہذا یہ جعلی ہم نے تیار بنا رکھا ہے. یہ مقام جو ہم نے بنایا اپنی طرف سے انگوٹھے چومنے آنکھوں اور انگوٹھے چومنے والا اپنی آنکھوں پہ لگانے والا اپنی زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے تو اس بددعا کا مستحق ہو جائے گا. اور بددعا کون کرنے والا ہے؟ اللہ رب العزت نے آسمان سے نازل کی. حضرت جبرائیل امین علیہ السلام لے کے آئے اور حضرت محمد مصطفیٰ نے آمین کہا صلی اللہ علیہ وسلم. آپ اندازہ کریں تین عظیم شخص ہیں، خالق کائنات، رئیس الملائکہ، امام الانبیاء والرسل. وہ تینوں کہیں کہ وہ اللہ کی رحمتوں سے دور ہو گیا جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی سنا اور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. ہمیں کیا ضرورت ہے کہ اتنے بڑے مقام کو چھوڑیں، ثواب کو چھوڑیں اور الٹا ایک بدعت اپنے خاتے میں ڈال دیں اور گناہ اپنے خاتے میں لگوا لیں. اللہ تعالیٰ ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ سوال شیخ محترم ہی سے ہے کہ بہت سے لوگ نیا گھر یعنی دکان کی افتتاح کرتے وقت ایک خاص دن کا اہتمام کرتے ہیں اور کسی خاص شخصیت یا بزرگ کو بلا کر دعا کراتے ہیں اور کچھ چاہے ہمیات نظام کیا جاتا ہے. اس تعلق سے جہاں تک گھروں کا، دکانوں کا، دفتروں کا افتتاح یا ان کی اوپننگ کا معاملہ ہے، وہ ہم نے ایک مخصوص انداز اس کو دے دیا ہے جبکہ وہ کہیں ثابت نہیں ہے. اس کو جمعرات کرنے رکھا یا جمعے کرنے رکھا. اگر تو یہاں کے ویکینڈ کے حساب سے لیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی چھٹی ہوتی ہے، لوگ فارغ ہوتے ہیں، لوگوں کو دعوت دیں گے، پہلا دن ہے، بازاروں میں رش ہوتا ہے، اوپننگ جو ہے بڑا اچھی ہو جائے گی، کوئی حرج نہیں. لیکن جمعے کو تو بعض وہ لوگ بھی ہیں جو جن کے کام کی بنیاد سراسر حرام اور ناجائز ہے وہ بھی جمعے کرتے رکھتے ہیں. پاکستان میں میں کئی بار کا اشتہار پڑھا کہ فلاں فلم کا آغاز جمعہ کے مبارک دن سے. کیا کہیں گے؟ یقین میں نے کئی مرتبہ اشتہار پڑھا ہے نظر سے گزرا، جمعہ کے مبارک دن میں فلاں فلم جو ہے اس کا آغاز کیا جائے گا. اگر تو آپ نے دکان، مکان، آفس یا کسی کاروبار کا آغاز جمعہ کو مبارک سمجھتے ہوئے اور لوگوں کی چھٹی ہوتی ہے ایسے ہی رکھا ہے انشاءاللہ کوئی حرج نہیں. اور اس کے لیے باقاعدہ لڈو کٹھے کیے جائیں، سموسے کٹھے کیے جائیں، دوسرے کٹھے کر لی جائیں
اور جانے کے یہاں جب آپ دکان میں مکان میں آفس میں پہنچے اور وہاں سے جا کے پہلے وہ مولانا بھی بٹھائے ہوتے ہیں، بزرگ شخصیت وہ تھوڑا سا پڑھ دیتی ہیں، یعنی باقاعدہ ختم دعایا جاتا ہے۔ یہ ختم دلانا دکان کی اوپننگ کے لیے یہ ختم جائز نہیں ہے، اور جب اللہ رسول کی طرف سے جائز نہیں ہے تو اس کام کو کیا کہا جائے گا؟ بدعت کہیں گے یا نہیں؟ بدعت کہتے ہوئے ڈرتے ہیں تھوڑا سا۔ جب قرآن و سنت سے ایک چیز ثابت نہ ہو تو وہ بدعت، خلفاء راشدین سے ثابت نہ ہو، صحابہ سے ثابت نہ ہو، یہ کھاتے اب شروع ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ نے اعلان کیا کہ بھائی ہم اپنے دکان کے اوپن کر رہے ہیں، اور ابھی کھاؤ پیو، اور جاتے ہوئے اپنے طور پر ہر آدمی دعا کر کے جانا ہے، کوئی حرج نہیں۔ یعنی اس انداز سے کوئی حرج نہیں، لیکن باقاعدہ مولوی کو بلوانا، ختم دلانا، خاص وقت رکھنا اور خاص اہتمام کرنا، یہ سارے کے سارے اہتمام جو ہیں وہ صحیح نہیں ہیں، یہ جائز نہیں۔ اس بار ڈاکٹر واصف صاحب سے ہے کہ کچھ فرقے کے لوگ ایسے ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیثوں پر شک کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بھی انسان تھے، غلطی کر سکتے ہیں، اس کا کیا جواب دیں؟ رائے مہربانی سے جواب دیں۔ جس آدمی کو یقین ہو گیا کہ یہ حدیث صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے، اس کے بعد آپ نے کسی مذہب کی وجہ سے یا اپنے مولویوں کی وجہ سے یا اپنی کسی بدعت کو چھپانے کے لیے کسی حدیث کا انکار کرتا ہے، چاہے ایک حدیث ہو چاہے کئی احادیث ہو، تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا انکار کر رہا ہے، آپ کے کلام کا انکار کر رہا ہے، تو ایسا آدمی کافر ہے۔ لیکن اگر واقعی کسی آدمی کی تسلی نہیں ہوئی، کوئی ایسی حدیث ہے ہو سکتا ہے کہ ضعیف ہے، اس میں کوئی راوی مشکوک ہے، اس وجہ سے اسے وہ صحیح نہیں مانتا، تو یہ الگ بات ہے۔ لیکن بخاری مسلم کا معاملہ اس لحاظ سے الگ ہے کہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی احادیث کے اوپر جیسا کہ شیخ صاحب فرما رہے تھے کہ علماء کرام کا اتفاق ہے کہ ان کی سب احادیث صحیح ہیں، اس لیے بخاری مسلم کی احادیث کا انکار کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ آپ کفر کا ہدف بن جائیں اور کفر کا نشانہ بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ بخاری مسلم اور دیگر صحیح احادیث سے محبت کرنے کی اور ان کو اپنے ایمان لانے کی اور ان کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک صاحب سوال کرتے ہیں، شیخ نجوم صاحب سے سوال ہے کہ ہمارے یہاں جو کارپیٹ ہوتے ہیں جائے نماز، ان پر خانہ کعبہ یا مسجد نبوی کی تعمیر ہوتی، تصویر کندہ ہوتی ہے، کیا ایسے سجادے پر اور جائے نماز پڑھنا جائز ہے؟ کیا اس میں خانہ کعبہ یا مسجد نبوی کی ہوتی نہیں ہے؟ اللہ آپ کو ہدایت ہے۔ آج کل ہمارے یہاں جتنے بھی جانباز دیکھنے میں آ رہے ہیں، ان میں سے بہت تھوڑے ایسے جانباز ہوں گے جو سادہ، بلکہ کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا ہے۔ اور بیت اللہ شریف، خانہ کعبہ، مسجد نبوی، یہ دو تو عموماً ہوتے ہی ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے اسی بات سے فائدہ اٹھایا کہ مسجد نبوی کے کافی سارے مینار ہیں، خانہ کعبہ کے بھی کافی سارے مینار ہیں، آپ کبھی تھوڑی سی ہمت کر کے تلاش کریں، آپ کو مارکیٹ میں ایک مسلح ملے گا جس پر گرجے کا ہوگا، مناروں والا عیسائیوں کا گرجا، اور وہ گروہ مسجد نبوی کے کھاتے میں ڈالا گیا۔ اب یہ مسلمانوں نے اپنے لیے بنایا، انہوں نے کہا کہ ہم بھی اپنا حصہ ڈال دیتے ہیں، انہیں کیا معلوم ہے کیا کر رہے ہیں، جبکہ اصل یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچنے پر آپ نے پردہ لیا، دیوار پر ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پردہ دکھا دیا ہے، اور جس پر بیل ہوتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا امیر کی امی قیامت کے حال، یہ اپنا پردہ مجھ سے فوراً ہٹا، کیوں کہا کہ اس پردے کی وجہ سے میری نماز میں خلل آیا ہے، میری نماز میں خشوع میں خضوع میں خلل آیا، اس کے بیل بوٹوں میں آیا۔ ابھی آپ یہ دیکھیں ہمارے اس مسجد میں یا ایسے دیگر مساجد میں جہاں جہاں بھی ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ بڑے خوبصورت بیل بوٹے ہیں۔ نماز کے دوران ایک آدمی رکوع گیا، پاؤں کے قریب نظر پڑی، پھول پہ نظر پڑ گئی، کتنی مرتبہ تسبیح پڑی ہے اس کو یاد نہیں، کیونکہ وہ کبھی اسٹینڈنگ میں جا رہا تھا کبھی اسٹینڈنگ میں جا رہا تھا۔
نماز میں آپ بدل آئے نا. بعض لوگوں نے یہاں تک کہا ہے کہ اگر ایسی کوئی جگہ ہو تو آنکھیں بند کر کے نماز پڑھیں. اب مسئلہ ہے وہ کیوں خریدتے ہیں آپ جس میں آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنے کی ضرورت. اور دوسری طرف وہ بھائی ہیں جنہوں نے کہا کہ اگر کوئی آنکھیں بند کر کے نماز پڑھے تو اسے قیامت کے دن حوریں اندھی ملیں گی. ہمارے یہاں تو لوگ حد سے گزر جاتے ہیں. کچھ ایسا پہلے ہمارے شیخ عبداللہ بن سبیل رحمۃ اللہ علیہ جو بھی حال ہی میں فوت ہوئے ہیں پاکستان گئے اور پاکستان میں ان کا یہ پہلا دور کل کے یہ کہا جائے کہ عالم اسلام میں انہوں نے پہلی مرتبہ نکلنا شروع کیا تو بڑی بزرگاری ہوئی. وہاں دنیا بھر اکٹھی ہو جاتی تھی جس شہر میں ہو جاتے نماز پڑھی گئی. کچھ ہمارے بڑے سے پاک رہنے لوگ معلوم میں طرح طرح کے علماء ہیں. ایک پارٹی میں خاص ہے ہوا پارٹی, اس نے صبح اعلان کر دیا کہ جتنے لوگوں نے اس صحابی کے پیچھے نماز پڑھی ہے ان کی بیویوں کے نکاح ہوئے. علامہ شامل ظہیر رحمۃ اللہ علیہ نے یقین مانے اپنی تقریر میں کہا کہ مجھے خاتون نے ٹیلیفون کیا, کہا علامہ صاحب نماز پڑھی میرے شوہر نے, نکاح میرا کیوں ٹوٹ گیا. وہی معاملہ یہاں ہے, نماز دو آنکھیں بند کر کے پڑھو اور حوریں بھی ہو جائیں. اتنی عجیب بات. اگر کہیں ایسی مسلک ہے کہ آنکھیں بند کرنا ضروری ہے, آنکھیں بند کر کے پڑھیں بجائے ایسے کہ ان بیل بوٹوں میں کھیلتے رہیں. اگر کبھی ایسا مسئلہ سامنے آ جائے, سجادہ سامنے آ جائے تو آنکھیں بند کر کے نماز پڑھیں. بہتر یہ ہے کہ اس کو الٹا کر لیں, اور بہتر یہ ہے کہ اگر آپ کے اختیار میں ہے تو وہ خریدیں. اس میں رنگ ہو کوئی بات نہیں, اس کے بغیر شاید کون سے آپ کے لیے بنائے گا, لیکن کیا اصل بیل بوٹا ہو سادہ سا ہو تو انشاءاللہ تعالیٰ اس پر نماز پڑھی جا سکتی ہے. یہ بیل بوٹوں والے, مسجد والے, خانہ کعبہ والے, اور یقیناً آپ کو یہ پسند نہیں کریں گے خانہ کعبہ کے اوپر آپ گرے ہوئے ہیں. مجھے فوٹوز ہی کا وہ انداز جو کہا گیا ہے کہ اس میں کیا ان کی توہین یا گستاخی نہیں ہے, اگر وہ نہ بھی مانا جائے تو ہماری نماز میں خلل آتا ہے, خشوع میں خلل آتا ہے, لہذا ایسے مسئلے استعمال نہیں کرنا چاہیے. ایک اور سوال میں شیخی سے ہے, یہ کہ خون یا جگر اور گردہ وغیرہ اپنے اہل و عیال کو عطیہ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ آج کل جو میڈیکل کی ترقی ہے اس کی وجہ سے بعض مسائل ایسے سامنے آ رہے ہیں جو پہلے نہیں ہوا کرتے. پہلے تو ایسا نہیں تھا نا کہ جو باڈی پارٹس ہیں ان کا ڈونیشن کرنا وہ پہلے نہیں تھا. آج کل خون بھی دے سکتے ہیں, کڈنی بھی دے سکتے ہیں, آنکھ بھی دے سکتے ہیں, اور بھی کئی چیزیں دے سکتے ہیں. تو اس سلسلہ میں علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا ایک فتویٰ ہے, میرا خیال ہے کہ بڑا مناسب ہے. انہوں نے کہا ہے کہ کچھ لوگوں نے مرنے والے آدمی کے کچھ اعضاء زندہ کو دے کر اس کے بچانے کے لیے جائز ہونے کی رائے دی ہے. ایک آدمی مر گیا ہے, اس کے کچھ اعضاء لے کر کسی زندہ آدمی کو ڈال دیے جائیں, یا وہ آدمی خود ڈونیٹ کر گیا ہے, وہ کہتے ہیں کہ میں تو مر جاؤں گا, میری بات میری نانی کسی اور کے کام آ جائے گی تو میرا کیا نقصان ہے. کچھ لوگوں نے علماء کی ایک جماعت نے کہا کہ کوئی غرض نہیں. کچھ لوگوں نے کہا کہ اعضائے جسم انسان کی ملکیت نہیں بلکہ یہ اللہ کی طرف سے امانت ہوتی ہے. اللہ کی امانت میں خیانت کرنا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. جیسے اللہ نے تمہیں بھیجا ویسے جاؤ, قبر میں اپنے سارے اعضاء ساتھ لے جاؤ, سوائے اس کے کہ کوئی کٹ گیا, کوئی ضائع ہو گیا کسی وجہ سے. یہ دو رائے ہیں. علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تیسری رائے کیا, وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس سلسلے میں توقف اختیار کیا ہے. نہ میں اس کو منع کہتا ہوں, نہ میں اس کو جائز قرار دیتا ہوں. میں دونوں کے درمیان ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ بہترین رائے یہی ہے کہ توقف اختیار کیا جائے. اگر کوئی ایسا کر بیٹھے تو اسے یہ نہ کہیں کہ وہ کافر ہو گیا, وہ مشرک ہو گیا, وہ یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. اور اگر کوئی نہ کرنے کے کہے تو یہ بھی نہ کہیں کہ یہ بڑے مشکل ہیں, یہ فلاں ہوتے ہیں, فلاں ہوتے ہیں. اگر کوئی کر لے تو بھی خاموشی اختیار کرنے کو نہیں کرتا, تو بھی توقف کرنا یہ ہے. اور علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فتویٰ. ایک سوال شیخی سے ہے, یہ ہے کہ ہماری بیوی اور ہمارے والدین میں عام طور سے اختلاف رہتا ہے, اور ہمارے والدین آخری مرحلے میں ان کے, اور
ان کا کہنا ہے کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں، جبکہ میری مجھ سے 3 اولادیں ہیں، تو میں اس کو کیا کروں؟ اللہ ہے کہ میری صحیح حمایت فرمائے. جزاکم اللہ خیر. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا واقعہ اس سلسلے میں ہمارے سامنے ہے. بڑا معروف ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے پوچھا، کہا کہ رسول اللہ میرے ابا کہہ رہے ہیں طلاق دے دو، کہ فرمایا دے دو، میں بہت پیار کرتا ہوں، فرمایا وہ تمہارے ابا ہیں، طلاق دے دو. اب اسی واقعہ کو سامنے رکھ کر لوگ سمجھتے ہیں کہ ہر ابا کے کہنے پر ہر حال میں طلاق دینی چاہیے. اصل میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا لو کان بعد نبی ہے لکان عمر. اگر میرے بعد کسی نے نبی ہونا ہوتا تو عمر فاروق نبی ہوتا. عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے تقریباً غصے سے کہا کہ قرآن میرے گھر میں نازل ہوتا ہے لیکن عمر کی رائے کے مطابق نازل ہوتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا نا کہ یا رسول اللہ کیا ہم مقام ابراہیم کو جان باز نہ بنائیں؟ اللہ رب العزت نے قرآن میں آیت نازل فرمائی وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. حضرت عمر فاروق نے کہا یا رسول اللہ ہماری مائیں آپ کی بیویاں باہر جاتی ہیں، پردہ نہیں ہوتا، کوئی مسلمان کیسا ہے، کسی کی نظر کیسی ہے، آپ نے کہیں کہ پردہ کیا ہے. ہماری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ ہماری مائیں ایسے باہر نکل جائیں. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں آیت نازل فرمائی یا ایھا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اور غزوہ بدر کے موقع پر جو قیدی لائے گئے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی رائے کی اللہ رب العزت طے کی عمر فاروق جیسا باپ ہو تو فوراً طلاق دے دیں. بات سمجھ نہیں ہے؟ اگر کسی کا باپ عمر فاروق جیسا ہے ہر اعتبار سے مکمل، یہ نہ ہو کہ اپنی کسی ذاتی غرض سے کہے کہ اس کو چھوڑو. نہیں، اگر باپ کو اس عورت کی کسی ایسی اخلاقی کمزوری کا علم ہوا ہے تو اس کی بنیاد پہ کہہ رہا ہے واقعی چھوڑ دینی چاہیے. وہ پہلی عمر میں ہو یا آخری عمر میں، آپ کے بچے ہوں یا نہ ہوں، اگر باپ نے شرعی نقطہ نظر سے اس بیوی کو طلاق دینے کا کہا ہے تو چھوڑ دینا چاہیے. اور اگر شرعی نظر نہیں ہے، ایسے جو وقتی غصہ ہے کوئی رشتہ داری کے معاملے میں آگے جیسے ہمارے ہوتا ہے کہ چونکہ میرے فلاں کی رشتہ دار ہے اس لیے اس کے ساتھ ناراضی ہوئی، آج اس کو نکلواتا ہوں، اگر ایسی بات ہو اور وہ طلاق نہیں دیتا تو انشاءاللہ وہ گنہگار نہیں ہوگا. اب ہر آدمی اپنے معاملے کو خود سمجھ سکتا ہے کہ اس کے باپ کا کہنا کیوں. اللہ تعالیٰ ہمیں معاملے کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سلام سے ڈاکٹر عبدالباسط صاحب سے ہے، جس نے سورہ سجدہ اور سورہ نور کی تلاوت کی مغرب و عشاء کے درمیان اس نے ریاض کا جیسا بیان فرمایا کہ حدیث صحیح ہے. سورہ ملک اور سورہ سجدہ. میرے علم کے مطابق ایسی کوئی صحیح حدیث نہیں ہے جس میں آتا ہو کہ جس نے سورہ سجدہ سورہ ملک مغرب و عشاء کے درمیان پڑھا اس نے دوپہر میں قیام کیا. ایسی کوئی حدیث میرے علم کے مطابق صحیح سند سے ثابت نہیں ہے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں، شیخ موجود ہیں اگر ان کے علم میں ہو تو بتا دیں گے انشاءاللہ. ایسی کوئی حدیث میرے علم میں بھی نہیں. ویسے صورتوں کے فضائل کے تعلق سے زیادہ تر جو روایات ہیں وہ ضعیف اور من گھڑت ہیں، بلکہ ایک مشہور و معروف راوی ہے وہ ایسی روایات زیادہ تر بیان کیا کرتا تھا جسے ابن ابی روح کہتے ہیں. تو اس کے ساتھیوں نے ایک بار اس سے پوچھا کہ سورہ واقعہ کی فضیلت، سورہ یاسین کی فضیلت، سورہ رحمان کی فضیلت، یہ ساری روایات، یہ ساری حدیث تم کہاں سے لے کے آئے ہو؟ ہم بھی تمہارے یہاں اکثر ہیں، ہمیں یہ حدیث کہیں سے نہیں ملی، تم نے کہاں سے لے لی ہیں؟ تو اس نے سچ کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ جب میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ قرآن پاک کو چھوڑ کے قصے کہانیوں کی طرف راغب ہو رہے ہیں تو میں نے اپنی طرف سے کچھ حدیث بنائی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ لگا دی تاکہ لوگ دوبارہ قرآن کی طرف واپس آئیں.
آدمی کی نیت ٹھیک تھی، ارادہ اس کا اچھا تھا، لیکن عمل اس کا بہت غلط، اتنا غلط کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو جان بوجھ کے میری طرف کوئی بات منسوخ کرے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو آج لوگوں میں زیادہ ایسی روایات چلتی ہیں، فضائل اعمال کے نام پہ ایسی احادیث چلتی ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ کر دی جاتی ہیں، لیکن آپ ان سے بری و ذمہ ہیں، آپ نے وہ حدیث نہیں کہی، لیکن لوگ کچھ ایسی چیزوں کو پسند کرتے ہیں، اس لیے ان میں پھیل رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حقیقی دین تلاش کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اور شیخ مختار نقوی صاحب سے معذرت کے ساتھ میں یہاں ایک اور بات کرنا چاہوں گا جس کا تعلق میرے موضوع تکفیر سے ہے۔ بہت سارے احباب پہلے بھی پوچھ رہے تھے کہ اگر فلاں آدمی یہ کام کرتا ہو، ہم جانتے ہوں، کیا ہم اس کو کافر کہیں نہ کہیں؟ میرے بھائی کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ایک آدمی واضح طور پہ کافر ہے، وہ مولوی ہے، دین اس نے پڑھا ہے، پھر بھی وہ کوئی ایسا دعویٰ کرتا ہے جو کفر کا دعویٰ ہے، جیسے یہ کہنا کہ اللہ کے رسول عالم غیب ہیں۔ اب ایک آدمی مدرسہ پڑھا ہوا ہے، اب اس کے وہ جاہل نہیں ہے، عقل بھی اس کے پاس ہے، تو بظاہر وہ آدمی کافر ہے، لیکن کئی دفعہ حکمت یہ ہوتی ہے کہ آپ نام لے کے اسے کافر نہ کہیں۔ اس سلسلے میں یہ حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی کی عیادت کے لیے گئے۔ جب اس کے پاس پہنچے تو چونکہ آپ گدھے کے اوپر تشریف فرما تھے تو گدھے کی مٹی اڑ رہی تھی، آپ یہ مٹی اس کو اوپر پڑی تو وہ کہنے لگا الیک عنی، دفع ہو جاؤ دفع ہو جاؤ۔ کس کو کہہ رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور یہ تو ہمیں رسالت ہے اور آپ کی شان میں گستاخی کرنے والا کافر ہے۔ اب جناب علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیں میں اس منافق کی گردن اتار دوں، اس کا سر قلم کر دوں۔ آپ نے فرمایا راہو، اس کو چھوڑ دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ باتیں کریں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ محمد اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کر رہا ہے۔ اب دیکھیں یہاں عبداللہ ابن ابی منافق ہے، تو یہ رسالت اس نے کی ہے، اس نے عمل کیا ہے، اور اس کے کافر ان کے بارے میں کچھ شبہ بھی نہیں ہے، لیکن آپ نے جناب سے کہا اس کو قتل نہ کرو، اسی میں مسلمانوں کا فائدہ ہے تاکہ مسلمانوں کے خلاف کوئی پروپیگنڈا نہ ہو، میرے بارے میں کوئی پروپیگنڈا نہ ہو۔ تو ضروری نہیں کہ جس کے بارے میں آپ کو یقین ہو جائے کہ وہ کافر ہے آپ اس کو کافر ان کا فتویٰ نام لے کے لگائیں۔ اللہ تعالیٰ دین سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ ایک حدیث آتی ہے اس کے تعلق سے کہنا چاہتا ہوں، لیکن وہ اس کے مطابق نہیں ہے۔ حدیث یہ ہے کہ فجر مغرب اور عشاء کے درمیان جو آدمی دو رکعت نماز پڑھتا ہے وہ کر کے اس کو جو ہے شب بیداری کا اجر ملتا ہے۔ اس طرح یہ روایت ترمذی کے اندر آتی ہے اور صحت کے بارے میں اختلاف نہیں ہے، لیکن روایت ترمذی کے اندر جو ہے موجود ہے۔ اور ایک روایت جو ہے وہ مغرب و عشاء کے درمیان اور ہے جس کو صلاۃ الاوابین کہا جاتا ہے، اور بڑا مشہور ہے ہمارے پاک بہن میں صلاۃ الاوابین مغرب و عشاء کے درمیان، جبکہ مغرب و عشاء کے درمیان صلاۃ الاوابین والی حدیث جو ہے وہ ضعیف اور ناقابل عمل ہے، جس کے علم میں شیخ بتا رہے ہیں یہ اسی سے تعلق رکھنے والی ہے۔ تاہم نوافل کی یہاں تک کبھی بھی کوئی بڑے کوئی مانت نہیں ہے، لیکن صلاۃ الاوابین کے بارے میں جو صحیح حدیث ہے وہ صحیح مسلم میں ہے۔ صحیح مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے صلاۃ الاوابین حین ترمد الفصال، حین ترمد الفصال، صلاۃ الاوابین کا وقت وہ ہے جب اون کے بچے کے پاؤں دھوپ پر جلنے لگے، اور وہ وقت کب ہوگا؟ مغرب عشاء کے درمیان، وہ ہوگا 9-10 بجے، 11 بجے سے پہلے یعنی ظہر سے پہلے، اور سورج کے 9-10 بجے تک تھوڑا گرم ہو جانا۔ یہ ہے صلاۃ الاوابین۔ ہمارے یہاں اس صلاۃ الاوابین کو کوئی جانتا نہیں، مغرب عشاء کے درمیان والی صلاۃ الاوابین کو جانتے ہیں۔ اور ان دونوں صورتوں کے سلسلہ میں ایک بات ذہن رکھے کہ سورۃ الملک جو ہے وہ صحیح حدیث میں ثابت ہے کہ اس کی بڑی فضیلت ہے، یعنی یہ نہیں کہ ہر سورت کے بارے میں فضائل ہے وہ ثابت نہیں ہے۔ سورۃ الملک کے بارے میں فضائل ثابت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوتے وقت یہ سورت پڑھا کرتے تھے، اور آپ کا ارشاد ہے کہ قرآن کی ایک سورت ہے اس کی 30 آیات یہ قیامت کے دن اللہ رب العزت سے جھگڑا کریں گی اور اپنی تلاوت کرنے والوں کو جنت میں داخل کر دیں گی۔ یہ سورۃ الملک ہے، لہذا وہ ساتھ میں دوسری سورت لگا کر کے وہ روایت بیان کی جا رہی ہے وہ ہمارے لیے۔ جزاک اللہ خیر۔
اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت خیر دے. اور عشاء کی نماز میں داخل ہو گئی ہے اور آپ لوگ پڑھ کر کے آئیں. نماز پر اس بات سے